بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹریکل سیکنڈ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ یوٹیلائزیشن آف الیکٹریکل انرجی ET233I لیکچر نمبر 1 ہے۔ چیپٹر نمبر 4 الیکٹرک ٹریکشن، ٹرالی بس کنٹرول کے آلات۔ ٹرالی بس میں عام طور پہ 80 یا 85 ہارس پاور کی ایک ہی موٹر استعمال کی جاتی ہے جو 500 سے 550 وولٹ پر کام کرتی ہے۔ ٹرالی بس کے ربر ٹائر، وہیل اور سڑک کے درمیان ایڈہیزن بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ری جنریٹو بریکنگ کا طریقہ استعمال کرنے کے لیے کمپاؤنڈ واؤنڈ موٹر استعمال کی جاتی ہے۔ ٹرامز، ٹرالی بسز اور چھوٹے لوکوموٹیوز میں سٹارٹنگ اور سپیڈ کنٹرول کے لیے ڈرم کنٹرولرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ڈرم کنٹرولر بک کے اندر دکھائے گئے ہیں، لیکن جہاں پر کرنٹ کی مقدار بہت زیادہ ہو اور وہاں پر ماسٹر کنٹرول استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کنٹیکٹس کو اوپن اور کلوز کرنے کی بجائے یہ کام کنٹیکٹر سے کیا جاتا ہے۔ کنٹیکٹر سالینائڈز کوائل کے ذریعے آپریٹ ہوتی ہیں۔ جب کوائل کو سپلائی ملتی ہے تو یہ انرجائز ہو کر ایک مقناطیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مقناطیس کی قوت کشش سے کنٹیکٹر کے اوپن کنٹیکٹ کلوز اور کلوز کنٹیکٹ اوپن ہو جاتے ہیں۔ کنٹیکٹس کے کلوز اور اوپن ہونے کا انحصار کنٹیکٹر سے لے کر کنٹیکٹر سے لیے جانے والے کام پر ہوتا ہے۔ کنٹیکٹر میں موجود کوائل کی مقناطیسیت اس وقت تک بحال رہتی ہے جب تک اسے سپلائی ملتی رہتی ہے۔ سپلائی آف ہونے پر مقناطیسیت ختم ہو جاتی ہے اور کنٹیکٹس اپنی سابقہ یا نارمل حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ ٹرالی بس کنٹرول کے آلات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماسٹر کنٹرولرز۔ زیادہ کرنٹ استعمال کرنے والی موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ سے کنیکشن تبدیل کرنے والا موزوں طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس مقصد کے لیے ماسٹر کنٹرول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ماسٹر کنٹرولر کے ذریعے کنٹیکٹر کو آپریٹ کیا جاتا ہے جس کے راستے موٹر کو سپلائی ملتی ہے۔ کنٹیکٹر کو اوپن اور کلوز کرنے کے لیے ماسٹر کنٹرولر کو متعدد طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان طریقوں میں سے 3 طریقے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الیکٹرک میتھڈ، دوسرا طریقہ ہے الیکٹرو نیومیٹک اور تیسرا ہے کیم شافٹ۔ الیکٹرک میتھڈ کیا ہے؟ اس طریقے میں ماسٹر کنٹرولر سے حاصل ہونے والی کرنٹ کے ذریعے الیکٹرک کنٹیکٹر کام کرتے ہیں۔ کنٹیکٹر کے اندر ایک کوائل لگا ہوتا ہے۔ یہ کوائل ماسٹر کنٹرولر کے ذریعے انرجائز ہو کر برقی مقناطیس بن جاتا ہے۔ کوائل کے اوپر کرنٹ گزرنے والے مین کنٹیکٹس لگے ہوتے ہیں۔ کوائل کے انرجائز ہوتے ہی یہ کنٹیکٹس کلوز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ماسٹر کنٹرولر سے کرنٹ کنٹیکٹر کے راستے موٹر تک پہنچتی ہے۔ اس طریقہ میں بنیادی نقص یہ ہے کہ وولٹیج کی تبدیلی سے کنٹیکٹر کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے الیکٹرو نیومیٹک۔ الیکٹرو نیومیٹک میتھڈ کیا ہے؟ اس طریقے سے ایک سلنڈر ہوتا ہے جس کے سرے پر ہوا کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے والوز لگے ہوتے ہیں۔ یہ والوز سالینائڈ کے ذریعے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ والوز کے کھلنے پر سلنڈر میں ہوا بھر جاتی ہے۔ سلنڈر کے اندر پسٹن لگا ہوتا ہے جو اپنی حرکت سے کنٹیکٹر کو کلوز اور اوپن کرتا ہے، کلوز یا اوپن رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ سالینائڈ کو انرجائز کرنے کے لیے کرنٹ ماسٹر کنٹرولر سے آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طریقے میں ہوا کے پریشر کو استعمال کر کے کنٹیکٹر کے کنٹیکٹس کو اوپن یا کلوز کرایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کنٹیکٹر پر بہت زیادہ مکینیکل فورسز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس فورسز کو کنٹیکٹر میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، تاہم اس ارتعاش کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل فوائد کی وجہ سے یہ نظام الیکٹرک ٹرینز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ سادہ ہوتا ہے، یہ سسٹم سادہ ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور وال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوائل کو کم کرنٹ درکار ہوتی ہے۔ میکانی فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے کنٹیکٹرز بڑے جامع اور مضبوط ہوتے ہیں۔ والز کو آپریٹ کرنے کے لیے کم وولٹیج سے بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کیم شافٹ۔ اس طریقے میں ایک الیکٹرک نیومیٹک موٹر کے ذریعے ایک شافٹ کو چلایا جاتا ہے۔ شافٹ کے اوپر کیمز لگی ہوتی ہیں۔
اور ان کیمز کے ذریعے کانٹیکٹر آپریٹ کرتی ہے۔ اس سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ کیمز کی ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، درست جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ کیم کے گھومنے سے میکانی لحاظ سے مختلف لنکس آن اور آف یا کلوز اور اوپن ہوتے ہیں۔ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میکانی لحاظ سے یہ بھی مضبوط ہوتا ہے، بجلی کے کنیکشن مقابلتاً سادہ ہوتے ہیں، مختلف حصوں میں گھساؤ کا عمل کم ہوتا ہے، مرمت آسان ہوتی ہے، جگہ کم گھیرتا ہے، کارکردگی اچھی ہوتی ہے، دیکھ بھال آسان ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ٹاپک تھا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے اور آپ نے میرے نمبر پہ سینڈ کر دینی ہے۔ تھینک یو۔